آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں مرض بڑھ رہا ہے گردوں کا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں؟ گردے کے امراض جو ہیں وہ ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس ریسرچ کے اعداد و شمار ہیں. اس کے مطابق 8 سے 10% لوگ جو ہیں وہ گردے کی کسی نہ کسی کمزوری کا شکار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اتنے زیادہ مریض ہیں گردوں کے؟ دیکھیں، جو 2 بڑی وجوہات گردے خراب ہونے کی ہیں، یعنی ڈائبٹیز شوگر اور دوسرا ہائی بلڈ پریشر. 100 میں سے تقریباً 60-65% جو گردے کے امراض کے شکار لوگ ہیں وہ یا شوگر کی وجہ سے ہے یا بلڈ پریشر یا دونوں. اس کے بعد کوئی 10-15% ایسے ہیں جو گردے کی اندرونی بیماریاں یا سوزش کا شکار ہوتے ہیں. خوراک میں کیا ایلیمنٹ ہے؟ خوراک میں جو بسیار خوری ہے، نمک کا زیادہ استعمال، مرغن غذائیں اور ہائی کیلری ڈائٹ، اس میں چکنائی بھی ہے، یہ سب چیزیں ان کا اپنا رول ہے تمام امراض میں، ذیابیطس میں، بلڈ پریشر میں اور اس کے حوالے سے گردے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ. ناظرین، ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں ایسے مہمان شخصیات کو دعوت دیتے ہیں جن کے ساتھ بات کر کے عام آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ تمام سوالات جو سوشل میڈیا پہ مختلف صورتوں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو مہمان شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، پاکستان کے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، گردے کے ماہر ہیں. پاکستان میں یوں کہوں گا کہ اس وقت سینئر موسٹ جو ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم گردے کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور جتنے گردے کے ماہرین ہیں وہ یا تو ڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. میں خود بھی ان کا اسٹوڈنٹ تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں. میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ اعجاز صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، ہماری پوڈ کاسٹ کے مہمان بنے. آپ کا بہت شکریہ سر. جی ڈاکٹر عبدالباسط، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اچھا نے یہاں سر، میں بلایا. تھوڑا سا تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، میڈیکل کی تعلیم، اور اس کے بعد کہاں کہاں کام کیا آپ نے؟ میں نے میڈیکل کی تعلیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں سے گریجویشن کیا، اور پھر میو ہاسپٹل میں ابتدائی ٹریننگ میڈیسن کی اور ایف سی پی ایس کیا پاکستان میں، کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس کے اندر. اور پھر میں نے میڈیکل کے ایکیڈیمک فیلڈ میں اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر لاہور کے میڈیکل کالجز میں کام کیا، جس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، فاطمہ جناح میڈیکل کالج، سروسز انسٹیٹیوٹ بھی شامل ہے. اور پھر میں نے گردے کے امراض کی ٹریننگ کے لیے امریکہ چلا گیا. وہاں پہ یونیورسٹی آف میامی میں پہلے، اور پھر یونیورسٹی میڈیکل کالج نیو یارک سے ٹریننگ مکمل کر کے امریکن بورڈ کے امتحان بھی پاس کیے. اور کچھ عرصہ وہاں پریکٹس کرنے کے بعد واپس آ کے میں نے اپنا جاب یہاں جوائن کیا، اور پہلے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اپنی ریٹائرمنٹ تک پروفیسر آف میڈیسن اور ہیڈ آف نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹر ڈائلسس سینٹر کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے ابتدائی جو ٹیم تھی اس میں شامل تھا، PKLI کے نام سے. PKLI. وہاں پہ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی، ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن، اور پھر تقریباً 1.5 سال ایکٹنگ ڈین کے طور پہ، ادارے کے سربراہ کے طور پہ بھی کام کیا. ماشاء اور اللہ. آج کل میں ریٹائرمنٹ کے بعد پریکٹس کرتا ہوں. پروفیسر صاحب، امریکہ آپ کس سال میں گئے؟ میں 1995 میں امریکہ اور کتنا گیا. عرصہ رہے وہاں؟ 13 سال وہاں پہ رہا میں امریکہ میں. آپ نے امریکہ میں 1995 سے پھر میرا خیال ہے یہ 2008 تک آپ وہاں پہ رہے. وہاں کا جو سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو گردوں کی بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں اور جو ہمارے ہاں گردوں کی بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ جہاں تک تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے بنیادی علاج کے اصولوں کا تعلق ہے، وہ تو ایک ہی ہیں. اچھا، کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں، البتہ ان کی کوالٹی، ان کا معیار اور کیا چیز اویلیبل ہے، اس کا فرق ہے. یعنی امریکن ہیلتھ سسٹم آپ کا علم ہے کہ دنیا کا مہنگا ترین ہیلتھ سسٹم ہے.
یورپ کے مقابلے میں بھی وہاں پر کیپٹا ہیلتھ پہ ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے. وہاں ڈاکٹر جو بھی اپنے قلم سے مریض کے لیے دوائی یا ٹیسٹ لکھ دے گا وہ میسر آئے گی، وہ جہاں سے بھی انہیں کرنی پڑے. پاکستان میں آپ کو علم ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں، اس لحاظ سے وہ تمام سہولتیں یہاں میسر نہیں ہیں. بلکہ یوں آپ سمجھے نا کہ گردے فیل کے لیے جو ڈائلسس کی سہولت ہے وہ جتنی پاکستان کے اندر موجود ہے وہ ساری کی ساری مریضوں کو دے دی جائے تب بھی اندازہ ہے کہ صرف 20 سے 25% لوگوں کے لیے وہ سہولت موجود ہے. اچھا. اور 70 سے 75% لوگ جن کو ضرورت ہے ڈائلسس کے لیے ان کے لیے وہ سہولت موجود ہی نہیں. یعنی آپ نمبر کی اگر بات کریں، یعنی آبادی کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے سہولتوں کی. تو ڈاکٹر صاحب اتنے زیادہ مریض ہیں گردوں کے؟ گردے کے امراض جو ہیں وہ ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے. یعنی جو ہمارے پاس ریسرچ کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 8 سے 10% لوگ جو ہیں وہ گردے کی کسی نہ کسی کمزوری کا شکار ہیں پورے ملک میں، پوری دنیا میں. آپ اچھا پوری دنیا میں، یعنی 8 سے 10%. اور ظاہر ہے اس میں کچھ خفیف نوعیت کی بیماری ہے، کچھ درمیانی نوعیت کی، اور پھر ایک جو ایکسٹریم سٹیج جس کو ہم سٹیج 5 یا اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز کہیں گے، وہ ظاہر ہے بہت تھوڑی تعداد ہے. جیسے اس کے ایگزیکٹ اعداد و شمار تو نہیں، لیکن امریکہ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 سے 7 لاکھ مریض ایسے ہیں جو یا ڈائلسس پہ ہیں یا جن کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا. اچھا سر، آپ نے کب پہلے مریض دیکھا؟ کس سن کی بات ہے یہ؟ MBBS کے بعد؟ MBBS کے بعد 1980 میں. 1980 سے آپ ماشاءاللہ مریض دیکھ رہے ہیں؟ اسپتال میں ہاؤس جاب شروع کیا اور تب سے اب تک مریض دیکھ رہے ہیں آپ. میرا خیال ہے کہ یہ عرصہ بنتا ہے تقریباً 44 ایئرس. جی 1980 سے اب تک نصف صدی کا قصہ، نصف صدی ہے ماشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں مرض بڑھ رہا ہے گردوں کا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حتمی نہیں دیا جا سکتا. اس میں دونوں ہی صورتیں ہیں، مرض بڑھ رہا ہے یا مرض کی آگہی بڑھ گئی. یعنی اس کا ہمیں اب پتہ چل جاتا ہے کہ مریض، کیونکہ ظاہر ہے اب جو لوگوں کا علم ہے عام آدمی کا وہ بھی کافی زیادہ ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اور دیگر، اور جو ٹیسٹوں کی سہولتیں بھی میسر ہیں تو عام لوگوں کو بھی مرض کا آگہی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے پوری دنیا میں کہ مرض میں اضافہ بھی ہے، اگرچہ اس کا بھی حتمی تعداد دینا تو ممکن نہیں، لیکن یہ علم ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو گردے کے امراض تک منتج ہوتی ہیں ان کی فریکوینسی بھی بڑھ رہی ہے. وہ کیا بیماریاں ہیں یا ہماری خوراک میں کیا چیزیں ہیں جو گردے خراب کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو 2 بڑی وجوہات گردے خراب ہونے کی ہیں وہ ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز شوگر اور دوسرا ہائی بلڈ پریشر. یوں سمجھیں 100 میں سے تقریباً 60-65% جو گردے کے امراض کے شکار لوگ ہیں وہ یا شوگر کی وجہ سے ہے یا بلڈ پریشر یا دونوں. اس کے بعد کوئی 10-15% ایسے ہیں جو گردے کی اندرونی بیماریاں یا سوزش کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پتھری کا مرض ہے، رکاوٹ ہے، اور ان سب کے اندر پھر خوراک اور لائف سٹائل کی اہمیت موجود ہے. خوراک میں کیا ایلیمنٹ ہے؟ خوراک میں جو بسیار خوری ہے، نمک کا زیادہ استعمال، مرغن غذائیں اور ہائی کیلری ڈائٹ جس میں چکنائی بھی ہے، یہ سب چیزیں ان کا اپنا رول ہے تمام امراض میں، ذیابیطس میں، بلڈ پریشر میں، اور اس کے حوالے سے گردے میں. اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے، لائف سٹائل جو آج کل جس کو ہم سیڈنٹری یا آرام دہ لائف سٹائل کہتے ہیں، بیٹھے رہنا، حرکت کم ہونا، کھانے کی افراط، یہ تینوں چیزیں مل کر لائف سٹائل بناتی ہیں. یعنی جو جسمانی ورزش، جسمانی کام کی انتہائی کمی، اور ہائی کیلری یا مرغن غذاؤں کا استعمال، سادہ غذا سے دوری. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب گھر سے باہر کھانے کا جو رجحان ہے یہ بھی ایک لائف سٹائل کی وہ تبدیلی ہے جس نے لوگوں کی صحت پہ منفی اثر ڈالا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ایک بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے کہ گردے جو ہیں وہ واش نہیں کروانے چاہیے، گردے تو واش ہوتے ہی نہیں ہیں، گردے واش کیے بغیر ہی گردوں کے مرض جو ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ تفصیل سے بتائیں کہ یہ گردے واش کیا ہوتا ہے، اس عمل کو کیا ہے یہ عمل گردے واش کروانا، کہیں کو باہر نکال کے دھوئے جاتے ہیں پانی کے ساتھ، کیا ہوتا ہے یہ، اور کیا اس کی ضرورت ہوتی ہے مریض کو، یہ کوئی فراڈ ہے یا کوئی سائنسی علاج ہے یہ؟ باسط صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو میں یہاں آپ کی وساطت سے عام جو پبلک ہے اس کے اس لفظ کی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ گردے واش کا لفظ انتہائی غلط لفظ ہے۔ اچھا ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ جب گردے مکمل فیل ہو جاتے ہیں، گردوں کا بنیادی کام یہ ہے کہ ہمارا خون ہر وقت ان میں سے گردش کرتا ہے، اور جو آلائشیں ہیں وہ فلٹر ہوتی ہیں اور وہ پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں اور صاف خون جسم میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہ گردے کا بیسک ہاں کام جی۔ ہے۔ اب جب گردے فیل ہوتے ہیں تو وہ کام گردے نہیں کر پا رہے، تو وہ جو علائشیں ہیں ان کا لیول خون میں بڑھتا ہے۔ چند ایک جن کا ہمیں علم ہے، جیسے یوریا بڑھ جاتا ہے، کریٹنین بڑھ جاتی ہے، فاسفورس بڑھ جاتا ہے، اور کیمیکل ہیں، لیکن ہمارے علم میں شاید وہ سینکڑوں اور چیزیں بھی جو ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ بڑھتی ہوں گی۔ اب کیونکہ گردے یہ کام نہیں کر رہے تو میڈیکل سائنس اور اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس میں اس نے ایک ایسی مشین بنائی ہے اور فلٹر بنایا ہے کہ جسم سے خون لے کے اس فلٹر میں سے گزارتے ہیں اور خون کو صاف کرتے ہیں ان علائشوں سے، اور خون واپس جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ڈائلیسس کا عمل ہے۔ یہ گردہ واش نہیں ہوتا، خون صاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک بنیادی کام ہے۔ اب ظاہر ہے گردہ کے افعال اگر نہیں ہیں اور خون کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، تو جب تک گردہ ٹھیک نہیں ہوگا ہمیں ڈائلیسس کی ضرورت ہوگی۔ دنیا میں دو ہی اس کے ذریعے ہیں، ایک ڈائلیسس کے ذریعے اور دوسرا گردے کی تبدیلی ٹرانسپلانٹ کے ٹھیک ہے، ذریعے۔ پورا گردہ ہی تبدیل کر دیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پہ عامت الناس کی گمراہی کے لیے لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ گردے فیل ہونے کی صورت میں ڈائلیسس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، گردے کے ایسے امراض جو علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر ایک مریض ڈائلیسس کروا رہا ہے اور اس کی مرض قابل واپسی ہے تو پھر وہ مرض ٹھیک ہونے کی صورت میں ڈائلیسس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن وہ لوگ جس کو ہم اینڈ سٹیج یا گردے کی انتہائی آخری سٹیج، ایسی بیماری جس میں واپسی نہیں ہے، اس میں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کے دعوے ملتے ہیں، اگر ایسا ہی ٹھیک ہوتا تو اب تک پوری دنیا میں بہت ساری تبدیلی آ چکی ہوتی اور ڈائلیسس اور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت کم ہو جاتی، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ان کو سبز باغ دکھانے کے لیے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اوور نائٹ رچ ہونے کا جو بھی آپ کو خواب دکھاتا ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ، راتوں رات امیر ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہی آپ یوں سمجھ لیں بیماری میں بھی ہے کہ جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے 1 ہفتے کے یا 3 ہفتے کے آپ 12,000 روپے کا کورس منگوا لیں اس فون پہ آپ کال کر کے، تو یہ بالکل وہی راتوں رات امیر ہونے والی بات ہے جو ممکن نہیں ہے، اور لوگ بیچارے اس میں شکار ہو کے اپنی جیب ہلکی کر لیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے ایک بڑا اچھا فارمولا بتا دیا چیک کرنے کا کہ جو یہ کہے کہ راتوں رات یا فوری علاج ہے اور آپ کی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے، جیسے لوگ کہ ہم ذیابیطس کو جڑ سے ختم کر دیں گے، یہ دوائی آپ کو لینی نہیں پڑے گی، یا گردہ ٹھیک ہو جائے گا، یا بلڈ پریشر بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کا جو دعویٰ ہے یہ درست نہیں، اور یہ اپنا غلط فہمی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ کوئی گولی سے جب اس کا متبادل ہوتی ہے یہ ڈائلیسس کے عمل کا، یعنی گردے واش، میں تو چونکہ عام ٹرم ہے تو وہی استعمال کروں گا، ٹھیک ہے، کہ گردے واش کرنے کا کوئی متبادل کوئی گولی ہوتی ہے، کوئی دوائی؟ ڈائلیسس یا جو خون صفائی ہے گردے کے فل ہونے کی صورت میں، ڈائلیسس کا ایک ہی متبادل ہے، وہ ٹرانسپلانٹ۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں؟ پوری دنیا۔ امریکہ میں بھی ہوتا ہے ڈائلیسس؟
میں نے آپ کو کہا نا کہ تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 4-5 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ ڈائلسس پہ ہیں امریکہ میں، اور اس سے نصف سے زیادہ شاید وہ ہوں گے جن کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا، اب یہ بہت ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ امریکن ہیلتھ سسٹم میں گردہ فیل کا جو مریض ہے وہ بہت فیوریبل اس کے لیے قانون میں گنجائش ہے۔ اچھا، 1970 میں امریکن کانگریس نے بل پاس کیا کہ جس بندے کا گردے فیل ہو جائیں گے وہ فیڈرل جو میڈیکیئر پروگرام ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہو جائے گا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اگر 1 سال کے بچے کا بھی گردہ اگر خراب فیل ہو گیا نا تو وہ سرکار فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ذمہ داری بن گئی ہے۔ تو اسی طرح جو ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت جن کو ہے یہ سرکار کے خرچے میں، حالانکہ امریکہ میں ہیلتھ کا بہت بڑا سیکٹر پرائیویٹ ہیلتھ، اور آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے، اور 15 سے 20% لوگ ایسے امریکہ میں ہیں جن کے پاس کوئی ہیلتھ کا ذریعہ نہیں ہوتا، اور جس کے لیے مختلف حکومتیں جو ہیں وہ سہولت بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن گردہ فیل ایک ایسا مرض ہے کہ جس دن وہ ہوا اس دن آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ داری وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گردے اس لیے ڈائلسس نہ کروائیں کہ جب ایک دفعہ ہو گیا تو پھر یہ ڈاکٹروں کا ایک چکر ہے کہ پھر آپ کو ضرور مستقل ڈائلسس پہ ڈال دیں گے۔ ڈائلسس سے واپسی بھی ہوتی ہے یا یہ مستقل ہی ہوتا ہے؟ ہاں، یہ آپ نے ایک اور بہت اہم سوال کیا جو عموماً مریض کہتے ہیں کہ جی میں ڈائلسس اس لیے نہیں شروع کرا رہا کہ میں نے ایک دفعہ کروا لیا تو پھر کرواتے رہنا پڑے گا۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ ڈائلسس کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ کروا لیا تو نشہ لگ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈائلسس اس لیے ہوتا ہے کہ گردے کام نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے جب تک گردے کام نہیں کر رہے تو آپ کو ڈائلسس کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کے گردے بہتر ہو جائیں یا بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو ڈائلسس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ بیماریاں جن میں ڈائلسس کی ضرورت ختم ہوتی ہے، جیسے کسی مریض نے کوئی ایسی دوائی کھا لی جس سے گردے فیل ہو گئے، یا کسی کو ڈائریا بہت شدید ہو گیا، پانی کی شدید کمی ہو گئی، اس سے گردے فیل ہو گئے، یا ہماری بچیاں جب یہ ڈلیوری کے عمل سے گزرتی ہیں خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا اور اس کے بعد گردے فیل ہو گئے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو قابل واپسی ہیں۔ اگر ڈائلسس کی ضرورت پڑے بھی تو 2-3-4 ہفتے کے بعد جب گردے کا کام بہتر ہونا شروع ہوتا ہے تو ڈائلسس کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پھر ایک غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس مریض آتا ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ وہ جی آپ نے فلاں مریض کا علاج کیا تھا، اس کا ڈائلسس ختم ہو گیا تھا تو میں بھی اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اصل سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ بیماری کی نوعیت پہ منحصر ہے۔ مختلف مرض میں اس کا آؤٹ کم مختلف ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ تقریباً 44 سال سے مریض دیکھ رہے ہیں اور اپنی ایک مصروف زندگی ہے ماشاءاللہ سے، اور امریکہ میں بھی آپ نے 10-15 سال آپ نے بتایا کہ کام کیا ہے۔ آج کا جو ڈاکٹر ہے، آج کے جو ہمارے بچے ہیں، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں یا نوجوان نسل ہے، کیا کامیابی کا راز ہے ایک ڈاکٹر کے لیے یا ایک نوجوان کے لیے؟ دیکھیں، آپ نے جو دور کی بات کی ہے کہ میرا دور اور آج کا دور، میرے خیال میں ادوار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج کا ڈاکٹر بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ڈاکٹر ہیں بہت بریلینٹ اور بہت ہونہار اور بڑے نالجبل ہیں، اور ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، لیکن معاشرتی اقدار جو بدلتی ہیں اس کے ساتھ لوگوں کے اطوار میں بھی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ آج کا دور جو ہے اس کے اندر مادیت کا غلبہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی آسائش اور آرام پسند زندگی اور معیار زندگی کو اونچا کرنے کی خواہش ہے، اور پھر ڈاکٹر جو کہ بہت محنت کے بعد اور بہت وسائل خرچ کر کے بنتے ہیں، ان کو اگر معاشرے میں مناسب پذیرائی یا ان کے ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر ان کے اندر رجحان وہی جو ہے نا اوور نائٹ رچ ہونے کا تصور یا جلدی سہولتیں ملنے کا تصور۔ لیکن جو کامیابی ہے وہ تو اسی میں ہے کہ لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنی قابلیت کو بڑھایا جائے، اور جس بھی پیشے میں آپ ہیں اس کی مہارت آپ کو بہت اچھی حاصل ہو، اور ڈاکٹر خاص طور پہ
تمام پروفیشنز کے اندر وہ واحد ہے کہ جس کا تعلق براہ راست انسان اور انسانی جان سے ہے۔ تو اس میں مریض کی اہمیت اور انسانی جان اور اس کے احساسات کی قدر جتنی زیادہ ہوگی، میرے خیال میں ڈاکٹر بھی اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ جو ہمارے آج کل کے ڈاکٹرز ہیں، لوگ کہتے ہیں جی پرانے وقتوں میں ڈاکٹر بڑے اچھے تھے اور بڑے عظیم تھے، تو فرق کیا دیکھتے ہیں آپ؟ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے جو اساتذہ میں ایسی اگزامپلز یا مثالیں تھیں جو اپنا وقت مریضوں کو دیکھنے میں بڑی توجہ سے صرف کرتے تھے، ہمدردی کے ساتھ، اور ان کی جو معاشرتی حیثیت کو سامنے رکھ کے ان سے فیس چارج کرتے، وہ والی مثالیں کامیاب تو ہیں لیکن ختم تو ابھی نہیں ہوئی، لیکن ان کا جو تناسب ہے معاشرے میں وہ کم ہو گیا ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا سر، ہم جتنے بھی لوگ میرا خیال ہے ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہوں گے، سب گھروں میں دوائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، 2 3 4 دوائیاں تو ہر مریض ہمارا پہلے سے لے کے آتا ہے، جس میں درد کی دوائیاں ہوتی ہیں، اینٹی بایوٹک ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اتنا عرصہ مریض دیکھے ہیں، یہ دوائیاں خود سے لینا یا ان کو ایک لمبا عرصہ لیتے رہنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس خطرے کی کوئی حد نہیں۔ اچھا، نہیں، گھر کے اندر جو پڑی دوائیاں ہیں، مجھے تو ہر روز واسطہ پڑتا ہے نا کہ مریض آ کے کہتا ہے کہ جی وہ پچھلے سال جو آپ نے مجھے دوائی دی تھی، اس کے اگلے مہینے مجھے پھر ویسا ہی ہوا تو میں نے وہ دوائی پھر کھائی اور وہ دوائی پھر چلتی رہی۔ یہ جو رجحان ہے، یہ دوائیوں کے غلط استعمال اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ دوائیاں خاص طور پہ گردے کے امراض کے لیے تو بہت اہم ہیں، اچھا، جن کو ہم کہتے ہیں نا اوور دا کاؤنٹر دوائیاں جو میسر ہیں۔ ویسے پاکستان میں تو ہر دوائی اوور دا کاؤنٹر میسر ہے، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جو اینٹی بایوٹکس ہیں اور دیگر دوائیاں ہیں وہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر میسر نہیں ہوتی۔ صرف چند ایک دوائیاں ہوتی ہیں جو اوور دی کاؤنٹر مل جاتی ہیں، جن میں ہم درد کی دوائیاں خاص طور پر، اور یہی وہ دوائیاں ہیں جو گردے کے امراض میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ ان کو ہم اپنی زبان میں نان سٹیرائڈل دوائیاں یا جوڑوں کے درد میں استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آئیبوپروفین ہے، ڈکلوفینیک ہے اور میفینیمک ایسڈ۔ میں صرف جنیرک نام لے رہا ہوں تاکہ میں سائنسی نام لے رہے ہیں آپ۔ ہاں، تاکہ اس میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ تو یہ جو دوائیاں ہیں یہ گردے کے امراض میں اضافے کا یا گردے کی کمزوری کا باعث بنتی ہیں۔ یہ تو نہ صرف گردے کے امراض بلکہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ دل کے امراض بھی اس سے ہوتے ہیں اور بہت سارے امراض بھی اس سے پھیلتے ہیں۔ اسی طرح اینٹی بایوٹکس کا بغیر رہنمائی کے جو استعمال ہے بغیر نسخے کے، وہ بھی گردے کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور آپ نے جیسے درد کی دوائیوں کی بات کی، عام طور پہ جو پیراسیٹامول ہے گھروں میں اس پڑی کو ہوتی سمجھا جاتا ہے کہ بڑی معصوم دوائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ایک مخصوص حد سے بڑا استعمال، اگرچہ گردے کے امراض کے حوالے سے نسبتاً یہ بہتر دوائی ہے درد کے لیے، لیکن بغیر نسخے کے لمبی مدت کا استعمال اس میں بھی گردے کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ سر، یہ جو روزمرہ بعض ہم دیکھتے ہیں لوگ سٹیرائڈز لیتے ہیں اپنی صحت بہتر کرنے کے لیے، بعض لوگ لے رہے ہوتے ہیں، بعض اپنی جوانی کے لیے، تو ان کا بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ ان کے اثرات جو ہیں وہ جسم کے ہر حصے پہ پڑتے ہیں۔ سٹیرائڈز خاص طور پہ جو لوگ اپنے اس میں نہ صرف یہ کہ ذیابیطس بڑھ جاتی ہے سٹیرائڈ لینے سے، اگر آپ کو ذیابیطس نہیں تو ہونے کا خدشہ ہے، ذیابیطس موجود ہے تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ تو ہڈیوں کے ماہر ہیں، آپ کو علم ہے کہ اس سے آسٹیوپروسس اور ہڈیوں کی کمزوری ہوتی ہے، آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور بے تحاشا ایسے عوامل ہیں جو اس کی وجہ سے سٹیرائڈ کے غیر ضروری استعمال سے گردے فیل ہو سکتے ہیں اس سے؟ ڈائریکٹ سٹیرائڈ کے ساتھ گردے فیل ہونے کی تب کوئی ایسا ہمارے پاس ثبوت یہ نہیں جو ہم ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ کشتے کھاتا ہے کوئی بندہ اور وہ اس سے گردے خراب ہو گئے جی اس کے۔ جی، کشتے جو ہوتے ہیں یہ ہیوی میٹلز کے آکسائڈ یوزلی ہوتے ہیں،
تو یہ جو دھاتی اجزاء ہیں دوائیوں کے اندر یہ گردوں کو براہ راست متاثر کرتے ہیں. اس وجہ سے کشتوں کا استعمال جو ہے وہ اس سے بلکہ گردے فوری بھی بعض اوقات فیل ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی ہیوی میٹلز ہوتی ہیں اور پھر ان کو ڈائلسس کروانا پڑتا ہے ان لوگوں کو. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں تھوڑا سا چاہوں گا آپ سے کہ بلڈ پریشر پہ ہم بات کریں. آج کل بلڈ پریشر کا مرض بھی تقریباً ہر دوسرے شخص میں ہے. یہ بلڈ پریشر کا مرض کیا ہوتا ہے، کیوں اتنا بڑھ رہا ہے، اور یہ گردوں کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ بلڈ پریشر جس کو ہم فشار خون اردو میں کہتے ہیں، یہ خون کا وہ دباؤ ہے جو خون کی نالیوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کو آلے کے ذریعے ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں. تو اس کی ایک نارمل رینج ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بلڈ پریشر نارمل ہے اس حد سے لے کے اس حد تک. جب اس حد سے زیادہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بلڈ پریشر کا مرض ہے، ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے. تو اس کی جو بڑی وجہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری ہائپر ٹینشن. یعنی 100 میں سے تقریباً 80-90 لوگ ایسے ہیں جن کو بلڈ پریشر کسی وجہ سے نہیں بلکہ قدرتی ہوتا ہے، جس میں موروثی عوامل ہیں، جیسے فیملیز کے اندر بلڈ پریشر ہے، یا جسم کی دوسری جو لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے آ جاتا ہے. اس کو ہم پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. لیکن کچھ اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہی کہ اسٹیرائڈز کا بہت زیادہ استعمال اور گردوں کے امراض بلڈ پریشر کی سیکنڈری جو ہائپر ٹینشن کا سب سے بڑا باعث. جیسے میں نے عرض کیا کہ 80-90% لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے ان کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. لیکن جو تقریباً 15% باقی کے لوگ ہیں جن میں کوئی وجہ موجود ہوتی ہے، ان میں سے اکثریت گردے، یعنی گردے کا مرض جب بھی ہوگا عمومی طور پہ اس کے ساتھ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو یعنی گردے کے مرض کے ساتھ بلڈ پریشر کا دوہرا تعلق ہے. سر کیا ٹپس ہو سکتی ہیں کہ بندہ بلڈ پریشر سے محفوظ رہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، ایک خوراک اور دوسری لائف سٹائل کی تبدیلیاں. وہ بتا دیں. خوراک میں سب سے اہم چیز ہے نمک کو کم رکھنا. یعنی نمک جتنا بھی کم استعمال کریں اتنا اچھا ہے. ظاہر آپ کو ذائقے کے لیے تھوڑے نمک کی تو ضرورت ہوگی، لیکن دنیا میں لذت دار کھانے پکانے کا سب سے بڑا راز نمک کا استعمال. اس لیے بازاری جتنے بھی کھانے ہوں گے، گھر سے باہر جو بھی کھانا ہے اس میں نمک زیادہ ہوگا. مرچ مسالہ اور نمک. مرچ مسالہ ایک الگ بات ہے، میں صرف نمک پہ اپنی توجہ مرکوز کروں گا کہ گھر سے باہر کے جو کھانے ہیں ان میں نمک زیادہ ہوگا اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. دوسری بات، چکنائی اور گوشت کا زیادہ استعمال. آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 2-3 دہائیاں پہلے گوشت کا استعمال بڑا محدود تھا اور مرغ تو ریئرلی پکتا تھا. اب ظاہر ہے یہ کھانے مہنگے ہونے کے باوجود ان کا استعمال بڑھ گیا. اگر کسی کے گھر میں نہیں بھی پکتا تو شادی بیاہوں میں، تقریبات میں بے تحاشا استعمال ہوتا ہے. تو چکنائی اور گوشت کا زیادہ استعمال یہ بھی بلڈ پریشر کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے. اور لیکن اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جب لائف سٹائل چینج ہوتی ہے، سیڈنٹری سٹائل ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اس کے لیے ہم ایک میٹابولک سنڈروم کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں کہ جس کے اندر خون میں شوگر بڑھتی ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، کچھ اور چیزیں بڑھتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر دل کے امراض میں اضافہ ہوتا ہے. سر میں اب ایک تھوڑا سا پرسنل کویسچن کروں گا، اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو. میں آپ کے پاس جب کام کرتا تھا گردہ وارڈ میں، تو یہ 2014 کی بات ہے، آج سے 10 سال پہلے. اور ماشاءاللہ آپ بڑے ویل مینٹین ہیں اور آپ نے اپنی صحت کو بڑا مینٹین کیا ہوا ہے. آپ کیا خوراک استعمال کرتے ہیں؟ دن میں کتنی خوراکیں کھاتے ہیں اور کیا خوراک لیتے ہیں؟ سب سے پہلا اصول جو ہے نا جی، وہ ورائٹی کی بجائے مقدار ہے. یعنی کم کھانا اصل چیز یہ ہے. یعنی اگر بہت ساری چیزیں بھی آپ کھائیں لیکن ان کی مقدار کم رکھیں تو آپ کا کام چل سکتا ہے. تو پہلی تو اولین بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے میں دن میں صرف 2 کھانے کھاتا ہوں، یعنی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں دہائیوں سے نہیں صدیوں سے انسان کے علم میں ہے
کہ 2 کھانے انسان کے لیے بہت کافی ہیں. 3 نہیں کھانے. یہ تیسرا کھانا جو ہے یہ بہت بعد میں تہذیب اور تمدن اور سویلائزیشن کے ساتھ آیا ہے. تو اس میں سے کون سا کھانا آپ دوپہر کا اسکپ کرتے ہیں؟ میں دوپہر کا اسکپ کرتا ہوں. اور پھر صبح کیا کھاتے ہیں اور شام میں کیا کھاتے ہیں؟ دیکھیں صبح اور شام کے کھانے میں کوئی ایسی خاص نہیں. مطلب صبح کے ناشتے میں چپاتی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر مکھن کا اس کو چپڑا جا سکتا ہے، سلائس. اچھا مکھن کھا سکتے ہیں آپ؟ اتنی مقدار میں ٹھیک ہے. ایک سادہ روٹی کو چپڑنے میں جتنی مقدار یوز ہوتی ہے وہ درست ہے. ہم تو دیکھیں تو سر ڈاکٹرز مکھن سب سے پہلے بند کرتے ہیں، دیسی گھی فوراً بند کر دیتے ہیں. اصل میں اس میں بھی مقدار، بلکہ دیسی گھی تو ہم چاہیں گے کہ جو آئل ہم استعمال کرتے ہیں نا صحت مند سمجھ کے، اس کی نسبت جو قدرتی گھی اور مکھن ہے دیسی گھی وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا. یعنی جو پروسیسڈ آئل ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو صحت کے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں دیسی گھی بہتر ہے. لیکن اصل میں سوال وہی ہے مقدار کا. اگر ہم وہ دیسی گھی اور مکھن بھی بہت زیادہ اور ہر روز تلے ہوئے پراٹھے اور بہت زیادہ مکھن استعمال کر کے آملیٹ اور یہ چیزیں کریں گے تو پھر وہ غیر صحت مند ہو جائے گا. لیکن اس کو ایک حد کے اندر استعمال کرنے میں یہ زیادہ بہتر چکنائی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. اچھا، اور ابھی آپ نے یہ نمک کی تھوڑی سی چیزیں بتائی تھیں، یہ جو آیوڈین ملا نمک ہوتا ہے یا جو اس طرح کی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے؟ جی آیوڈائز نمک تو نارمل نمک ہے، اس میں آیوڈین کا اضافہ کیا جاتا ہے اور بہت اچھا ہے. خاص طور پہ وہ ایریاز جیسے ہمارے ہاں شمالی پنجاب اور کچھ اور جہاں پہ تھائرائڈ کی بیماریاں اس وجہ سے ہیں کہ آیوڈین کم ہوتی ہے. اس وجہ سے گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت نمک میں آیوڈین ملائی جاتی ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اس لیے اس میں کوئی خرابی نہیں. اصل چیز وہی نمک کی استعمال میں زیادتی ہے، جو وافر نمک استعمال کرتے ہیں. یعنی ہر چیز کے اوپر نمک چھڑک کے کھانا. اللہ جیسے آپ ہم پھل کھاتے ہیں اس کے اندر نمک چھڑکنے کا رجحان اور رواج ہے، جو میرے خیال میں بالکل درست نہیں ہے. ہمیں پھل کو ان کے قدرتی ذائقے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور وہی زیادہ مفید ہے. پھر اس کے ساتھ جیسے پھل کھاتے ہوئے ہم جوس پینے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. ہاں لوگ اکثر جوس پی لیتے ہیں. ہاں حالانکہ تازہ جوس کی بجائے پورا پھل کھانا جو ہے وہ زیادہ مفید ہے. جوس لینے سے آپ مقدار بہت بڑھا لیتے ہیں. جیسے آپ نے اگر مالٹے کا یا کنوں کا جوس پینا ہے تو ظاہر ہے 4-5 مالٹے ایک گلاس جوس. آج کل تو موسم ہے تو یہ آپ کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی جس میں آپ گلوکوز اور آپ کی جو مٹھاس اندر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ پورا پھل کھائیں گے جیسے پورا کنو یا پورا مالٹا کھائیں گے تو اس کے ساتھ جو رفج ہے، آپ کو جو فائبر ہے اور بہت ساری دوسری چیزیں ملیں گی جو جوس کی صورت میں جس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. پروفیسر صاحب، آئے روز ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ گردے ٹرانسپلانٹ کے اوپر کوئی سکینڈل بن جاتا ہے، کوئی فراڈ ہو جاتا ہے. ٹرانسپلانٹ کا عمل دنیا میں کب سے شروع ہوا ہے اور پاکستان میں کب سے شروع ہوا ہے؟ جو ٹرانسپلانٹ کا عمل ہے ظاہر ہے گردے کے حوالے سے سب سے پہلے اس میں کامیاب ٹرانسپلانٹ شروع ہوا اور اس کی ابتدا تو 50 کی دہائی میں ہو گئی تھی. لیکن جو معمول ہے گردے کے ٹرانسپلانٹ کا باقاعدہ وہ 60 کی دہائی میں شروع ہوا ہے. اور پاکستان میں جو اولین ٹرانسپلانٹ ہوئے تھے وہ 1970 کی دہائی کے آخر میں، 79-80 کے اراؤنڈ شروع ہوئے تھے. 50 سال پہلے 40 سال پہلے شروع ہوئے تھے. تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک دینے والا ہونا چاہیے، ایک لینے والا ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ گردہ فیل کا جو 2 علاج ہیں ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ، اس میں ٹرانسپلانٹ بہتر علاج ہے. اچھا. کیونکہ اس کے بعد آدمی کی صحت نارمل آدمی کے برابر ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہتر اور ترجیحی طریقہ علاج ہے. امریکہ اور یورپ میں جو زیادہ تر ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں وہ کیڈیور ڈونر جنہیں ہم کہتے ہیں نا، کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ میں جن لوگوں کی برین ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن دل ابھی چل رہا ہوتا ہے یا ان کے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت
اس میں یا تو لوگوں نے اپنی وصیت کی ہوتی ہے یا ان کے خاندان یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کی اعضاء آپ استعمال کر لیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ ان ممالک میں جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ 70 سے 80% وہ کیڈیور یا برین ڈیڈ افراد کے اعضاء لے کے ہوتا ہے، اور باقی 15 20 یا 25% جو ہے وہ زندہ انسانوں سے لیے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں چونکہ جو کیڈیور ڈونر یا ڈیسیز ڈونر کا عمل ابھی شروع نہیں ہوا، اکا دکا پچھلے کچھ سالوں میں ہوا ہے، لیکن ابھی اس کو باقاعدہ آغاز نہیں ہوا. اس وجہ سے ہمارے ہاں صرف جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار لیونگ ڈونیشن کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. اب ہوا یہ تھا کہ 2000 سال کے بعد کی جو دہائی ہے اس میں بے تحاشا ایک فلڈ آ گیا تھا ٹرانسپلانٹ کا. لوگ ہر طرف لیفٹ رائٹ یہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا، غریبوں کو پیسے دے کے ان سے گردے لے کے ٹرانسپلانٹ. تو جب یہ پورے معاشرے میں ایک ہلچل مچی تو اس وقت پھر میڈیکل کمیونٹی نے بھی اور جو سوشل ایکٹیوسٹ نے اس پہ شور مچایا کہ غریب لوگوں کا استحصال کر کے گردہ لیا جا رہا ہے، جو بالکل درست بات نہیں ہے. تو اس پہ پھر 2010 میں ایک ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ بنا تھا، جس کے تحت گردہ لینے کی خرید و فروخت اس کے اوپر پابندی اور اس کو قابل جرم سمجھا گیا، اور اس میں قانون میں وضاحت کر دی گئی کہ صرف سکے رشتہ دار ہی ڈونیشن دے سکتے ہیں. اچھا، یہ بعض اوقات لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی کسی کے لیے کوئی گیا تھا آپریشن کے لیے تو گردہ نکال لیا. کیا یہ گردہ نکالنا اتنا آسان ہوتا ہے وہاں سے کہ پتہ بھی نہیں چلے مریض کو اور اس کا گردہ نکل گیا؟ دیکھیں، جو تھیوریٹیکلی یہ درست ہے کہ جب آپ نے بے ہوش کیا ہوا ہے اور آپریشن کر رہے ہیں آپ نے، تو اس میں سے گردہ اگر سرجن نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے. لیکن جو ہمارے ریگولر ہسپتال ہیں گورنمنٹ یا پرائیویٹ، ان میں ایسا عمل نہیں ہوتا. یہ تو جو غیر قانونی کام کرتے ہیں وہیں پہ اس کے بارے میں امکان ہو سکتا ہے. اچھا، تو یہ پورا گردہ لگایا جاتا ہے دوسرے شخص کو اس کا؟ جی، ایک گردہ جو ہے وہ پورا نکال کے لگایا جاتا ہے. میں یہاں پہ بہت اہم پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک صحت مند آدمی جس کی کوئی مرض نہیں ہے، جس کو شوگر بلڈ پریشر کوئی چیز عام بندہ جو بھی ہے، عام بندہ صحت مند ہے، اور وہ جوانی کی حالت میں، جس میں ہم کہتے ہیں عموماً 20 سال سے لے کے جو 50-55 سال کی عمر ہے، اس دوران اگر کوئی ایک گردہ اپنا دے دے تو اس کی صحت پہ کوئی مضر اثر نہیں پڑتا. بہت خفیف. تو یہی وجہ ہے نا کہ لوگوں کو گردہ دینا اور ٹرانسپلانٹ دینے کا عمل شروع ہوا. اس کے پیچھے یہی حقیقت کار فرما ہے کہ ایک گردہ دینے سے صحت مند آدمی ٹھیک رہتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ایک گردے پہ گزارا کر سکتا ہے؟ جی بالکل، پوری عمر. بلکہ جو ابتدائی سٹڈیز ہوئی تھیں اس میں تو یہ سامنے آیا تھا کہ جن کا گردہ ایک نکلا ہوا ہے ان کی لائف زیادہ لمبی ہے. وہ بعد میں جب پتہ چلا کہ وہ جو سٹڈی کے اپنا کیسز تھے وہ جنگ عظیم دوم کے وہ جو زخمی سپاہی تھے، کسی کو انجری ہوئی تو ایک گردہ نکال دیا اور ایک گردہ رہ گیا، تو وہ بنیادی طور پہ صحت مند لوگ تھے نا. تو لیکن مجموعی تاثر اور ہماری معلومات یہی ہے کہ ایک گردہ دینے سے صحت مند آدمی کے اوپر تقریباً نہ ہونے کے برابر یا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کی 50 60 70 میں بھی جا کے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس میں ایک خفیف تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو بعد میں بلڈ پریشر ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. یہ اس کے علاوہ ادروائز اسے کوئی مسئلہ. ہاں جی. اچھا سر، آخری بات ایک یہ گردہ دینے سے اور اس سے میرے ذہن میں آئی، خون دینے سے بھی ہمارے یہاں لوگ بڑا گھبراتے ہیں. بعض اوقات بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خون دیا تو مجھے اب کمزوری رہنے لگ گئی ہے، وہ طاقت کی پھر چیزیں لیتے ہیں. اس ایک عام آدمی کتنی دفعہ خون دے سکتا ہے یا اس کا کیا تعلق ہوتا ہے صحت کے ساتھ؟ ایک آدمی جس کو کوئی بیماری نہیں اور وہ خون دیتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور جو وہ خون ایک بوتل یا ایک پنڈ دیتا ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 2.5 سے 3 مہینے میں نیا خون بن جاتا ہے. خون کی مقدار تو اسی وقت پوری ہو جاتی ہے، اگلے چند گھنٹوں میں. کیونکہ جسم کے دوسرے حصوں سے پانی خون میں شامل ہو کے اس کا خون کا والیوم تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن جو خون کے اجزاء کی کمی ہوتی ہے
وہ 2.5 سے 3 مہینوں میں نیا خون بن جاتا ہے. تو اس لیے ایک صحت مند آدمی 3 ماہ میں ایک بار خون کی بوتل دے سکتا ہے. 3 ماہ میں، ہر 3 ماہ میں ایک بوتل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا کمزور ہے، بہت ہی بیچارہ پتلا سا ہے، تو وہ بھی خون دے سکتا ہے؟ دیکھیں، پتلا ہونا بیماری کی علامت نہیں ہے. اچھا، بیماری نہ ہونا اور صحت مند ہونا یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جب ہم ایون آپریشن بھی کرتے ہیں تو جب وہ ڈونر آتے ہیں خون دینے کے لیے، وہ کہتے ہیں یار یہ صحت مند بندہ ہے، بڑا موٹا تازہ ہے، تو اس سے خون لے، تو یہ جو بیچارہ بہت کمزور ہے اس سے نہ لے. یہ بھی ایک غلط تاثر ہے. موٹاپے کو ہم نے صحت کا متبادل سمجھا ہوا ہے ہسٹوریکلی، لیکن موٹا تازہ بندہ ہے. ہاں، اصل چیز یہ کہ آدمی کو نارمل ہونا چاہیے. جو وزن کا ایک خاص لیول جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک لفظ بولی جاتی ہے BMI، باڈی میس انڈیکس، یعنی آدمی کا جتنا وزن ہے اس کو اس کے قد کے اوپر تقسیم کر کے ایک نمبر نکالتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ جی 18 سے لے کے 25 یا 26 تک BMI نارمل ہے. تو اب ظاہر ہے اس سے زیادہ جو ہوگا اس کو اوور ویٹ کہیں گے، اور جب وہ 30 سے زیادہ نمبر ہو تو اس کو اوبیسٹی کہہ دیتے ہیں. اب 18 سے کم جس کا BMI ہوگا وہ اگر دبلا اور کمزور ہے تو اس میں ہمیں وجہ معلوم کرنی پڑے گی کہ اس کا وزن اتنا کم کیوں ہے. لیکن ایک دبلا آدمی جو ہے وہ تو بہت صحت مند بھی ہو سکتا ہے. خون اس میں پورا ہو سکتا ہے. جی، خون پورا ہوگا. خون سب میں پورا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ خون کی مقدار ایک ایوریج جسم میں جتنی ہے وہ اتنی رہتی. ٹھیک ہے. اور وہ 3 مہینے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بن جاتا ہے. ہاں جی، 5 لیٹر خون ہوتا ہے نا تقریباً افراد میں اوسطاً. تو آپ سمجھیں کہ اس میں سے آدھا لیٹر نکالا جاتا ہے خون کی بوتل میں. تو والیوم خون کا تو اسی وقت اگلے چند گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے حصوں سے پانی ادھر آ جاتا ہے. لیکن جو باقی اجزاء ہیں وہ بھی 2.5 سے 3 مہینے میں نئے بن جاتے ہیں. اب میرے ذہن میں ایک آخری کوشچن اور آ گیا کہ کیا خون دینا چاہیے؟ دینا کوئی مفید ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ اس کو میں اس طرح ہاں، میں اسے کہوں گا کہ خون دینا بہت مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت معاشرے میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو خون کی ایسی کمی ہے، جیسے تھیلاسیمیا کے مریض ہیں. پھر جب سرجری جن لوگوں کی ہوتی ہے، حادثات ہوتے ہیں تو خون ضائع ہوتا ہے، ان کو فوری خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو خون دینا ایک صحت مند آدمی کے لیے ایک کار ثواب اور ایک معاشرتی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ پروفیسر. خواتین و حضرات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ اعجاز، پروفیسر آف نیفرولوجی، ہمارے ساتھ آج موجود تھے. ہم نے چند بیسک کوشچن جو ہمارے ذہن میں ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آتے ہیں وہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.